محمد وآل محمد صلوات سلام سے پہلے حضرت عباس کے فضائل کے حوالے سے محمد وآل محمد صلوات جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا اس پہ مشکل بھی آتی ہے دوبارہ جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا جو بنا ہاتھوں کے کرتے ہیں حکومت سب پر جو بنا ہاتھوں کے کرتے ہیں حکومت سب پر بس وہ خدا ہے یا تمہارا عباس جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا خدا نے جب ملک الموت کو اذن دیا کہ روح بے حسرت سرور نکال کر لے رہے خیال یہ شبیر تو نہ ہو ایزا حسین پہلگی زخموں سے چور ہوا ہر ملک پکارا کے مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن
زخم قبر بغیر آواز سلسلہ بھرے میں خون میں جان رسول کے سور غریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لبو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور بچھڑ کے وہ علی اکبر سے ہو گئی بے نور ندائے آئی دفن سے نکال جان حضور کہاں دفن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور میں کس طرح سے نکلوں بدن سے جان حسین محبت بھی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ندائے آئی کے گردن سے کھینچ جائیں گی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بیوی چھری پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بیوی نزد کر میرے بچے کو میں دعا دوں میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ارے بہت بھی سخت ہے یارا امتحان حسین ارے ندائے آئی کے سینے سے قبض کر لے جان کہاں وہ تیروں سے چھلی ہے اے میرے رحمان ابھی تمہار کے برچھی گھٹا تھا ایک شیطان اور اب تو غیرت غزانوں شمر یہ قرآن میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ندائے آئی کے مظلومیت کے رتبہ شناس کمر سے کھینچ لے صابر کی جانب وسواس کہا ملک نے تڑپ کے بدرد و بصرت و یاس ارے کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین
کسی حکم ہوں پر فکر یہ ہے یزدان، ہر ایک عذر و زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین کہ ختم ہونے کو بغیر یہ امتحان حسین محمد الذين يسعى لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد ارشاد حضرت عطیت، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے آگے جا کے اس سے کام ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد، برابری کی بنیاد پر کوئی بھی۔
5ویں مجلس اعظم میں ترجمہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ بحث طویل ہونے کا خوف ہے، اور اس سورے کو آئندہ سال تک کئی وجوہات کی بنیاد پر منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ مولا سے کاروبار ہوگا کہ اس سال آدھا چھوڑ رہے ہیں تاکہ زندگی دے دیں، اور آئندہ سال اسے مکمل کیا جائے گا۔ دوسرا، جعفری صاحب کو بھی یہ محدود نہ کر دیا جائے کہ ہمیں ہی آپ پر مسلط رکھیں، تو اسی سال کوشش کرتے ہیں کہ سورہ توحید کا بیان مکمل ہو جائے۔ لہذا آج اس سورے کی ترجمے کی اور تفسیر کی طرف الفاظ پر غور کرنے کے اعتبار سے کچھ بات پڑھے گی۔ اگرچہ فضائل سورہ مبارکہ توحید کے باب میں کوئی 20 سے زیادہ روایات زیارت کی، ان روایات کی کہ اس سورے کے فضائل کیا ہیں۔ اس سورے کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب بھی گھر سے معصومین کے فرامین کی روشنی برس کریں، جب بھی آپ گھر سے اپنے سفر کا آغاز کریں تو 9 مرتبہ اور بعض جگہ ہے 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنا سفر شروع کریں۔ معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ اس سفر میں اجل حتمی کے علاوہ اجل کی 2 قسمیں، اجل معجل، اجل حتمی، اجل غیر حتمی۔ ایک اجل، ایک موت ہم تلاش کرتے ہیں، اور ایک موت ہمیں تلاش کرتی ہے۔ جس موت کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ حادثات، بے توجہی، غفلت، غلطی، اس کی بنیاد پر ہمیں ملتی ہے۔ اور ایک اجل ہے حتمی جو بہرحال سب کو آنی ہے اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور یہ وہی اجل حتمی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہر ایک کو جس کا سامنا کرنا ہے، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یہ وہ والی اجل ہے، طے ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی بہرحال دنیا سے جانا ہے، وہ اور بات ہے کہ ان کی عمر طویل ہو گئی ہے۔ حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت ادریس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، وہ اور بات ہے کہ ان کی عمر طویل ہوئی ہے، اور ان کی عمر طویل اللہ نے کسی کی طویل عمر کی دلیل کے طور پہ سلوات پڑھیں گے محمد۔ لہذا وجود پروردگار اور توحید کے باب میں آج کچھ گفتگو کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک فضائل کے باب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مشکل ترین امر کسی کو درپیش ہو اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، اس حوالے سے بھی مستفاد ائمہ اہل بیت کی روایات کی روشنی میں کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرنے سے وہ مشکل امر آسان ہو جائے گا۔ اور کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ مفرد ہے، ایک مرتبہ تسمیہ، ایک مرتبہ جمع ہے۔ ہر جمع کثرت نہیں ہے۔ 3 اور 3 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور کثرت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو لفظ کثرت استعمال ہوا ہے، نحو اور صرف میں اور منطق و فلسفے میں کثرت کی اور بھی معنی ہے، لیکن میں ایک روایت سے استفادہ کر رہا ہوں۔ مامون الرشید بیمار ہوا، اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ اچھا ہو گیا تو اب کیا دیں اور کتنا دیں؟ تو علماء اکرام سے پوچھا گیا کہ منت کیسے پوری کی جائے، نظر کیسے پوری کی جائے، کتنا عدد
کوئی بھی شے جو دی جا سکتی ہو کتنی تعداد میں دی جائے. کسی نے کہا جی 20 دے دیجیے، 40 دے دیجیے، 50 دے دیجیے. تو وہ دلیل مانگتا تھا کہ کیوں 40، تم کہہ رہے ہو 30، تم کہہ رہے ہو 40، تم کہہ رہے ہو 50. آخر کوئی ایک تعداد، کثرت کا عنوان کس پر ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک پہلو سے آواز آئی کہ علم واقعی کے حامل اہل بیت ہیں اور فرید اہل بیت اس زمانے میں امام علی رضا علیہ السلام ہیں. اور بعض میں ہے کہ یہ روایت امام محمد بقی سے ہے. پوچھا گیا کہ حضرت سے پوچھا جائے کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 80 عدد اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. 80 کا عدد اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اب جیسے پہلے پوچھا گیا کہ 20 کیوں اور 40 کیوں اور 50 کیوں، ایسے امام سے بھی پوچھا گیا کہ 80 ہی کیوں. تو حضرت نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 80 مقامات پر فتح عطا کی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے تمہیں مواطن کثیر پر نصرت عطا کی ہے. اور جسے قرآن نے کثیر کہا ہے وہ مشاہدے میں 80 کی تعداد ہے. سلوات پڑھیں گے محمد و آل. ایک اور بہتر سلوات نبی کی ذات. تو کثیر یعنی کم سے کم 80 کا اطلاق، کم سے کم 80 کا اطلاق کثیر پر. تو کہہ سکتے ہیں میں اپنے ذمہ داری تو نہیں لے رہا لیکن کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک تسبیح پڑھ لی جائے سورہ توحید کی تو 80 اس میں خود بخود شامل ہو جائیں گے. 100 دانے، 99 دانے، 100 دانے. اگر کسی خاص امر مشکل میں کوئی مبتلا ہو تو وہ ایک تسبیح سورہ توحید کی تلاوت کرے، اس کی وہ امر مشکل آسان ہو جائے گی. یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ ائمہ اہل بیت سے پیغامات ہیں کہ جو سورہ توحید کے فضائل میں بیان ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، سورہ توحید اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا سورہ ہے. سورہ توحید اللہ کے احد ہونے کا سورہ ہے. سورہ توحید بلا ضد ولا حد بیان کرنے کا سورہ ہے. اصول دین میں پہلا اصل توحید ہے. نہ اصول دین میں پہلا اصل وجود پروردگار ہے، نہ سورہ توحید کا موضوع وجود پروردگار ہے. اور آگے بڑھتا ہوں، نہ قرآن مجید میں اللہ کے وجود کو اللہ نے ثابت کرنے کی کوئی آیت نازل کی. بحث وجود خدا پر ہے ہی نہیں، بحث ہے توحید الہی. آپ کیونکہ قصداً مجلس سننے کے لیے تشریف فرمائے ہیں اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کسی کو برا نہ لگاؤ کہ ثواباً تو سبھی شریک ہیں، ہم سب ثواب لینے آئے ہیں. تو اللہ کے وجود پر تو اللہ بات ہی نہیں کرتا. اللہ ہے اس پر اللہ بات ہی نہیں کرتا. پورے قرآن میں اللہ ہے پر گفتگو نہیں ہے. ہاں اگر ہے بھی تو ضمناً ہے، ذیلاً ہے. بات کوئی اور تھی، ایک اور بات کرتے ہوئے اللہ کے وجود پر بات کرنی. یعنی اللہ کے نزدیک ذہن بشر میں وجود خدا اتنا مسلم ہے، اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے کہ اللہ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ انسان کو اللہ ہے پر دلیل دے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. عزیزان گرامی، وجود پر اللہ بحث نہیں کر رہا. بہت کہا تو یہ کہہ دیا افی اللہ شک. قرآن میں بہت کہا تو یہ کہہ دیا کیا اللہ پہ تمہیں شک ہے؟
اب اگر میں بات کروں گا تو یہ کروں گا کہ اللہ ہے، اس پر بات نہیں ہوگی. اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے. دونوں آیتیں ہیں، میں آگے عرض کروں گا. واحد کا لفظ بھی ہے اللہ کے بارے میں اور احد کا لفظ بھی ہے اللہ کے بارے میں. بحث ساری وحدانیت پر ہوگی، گفتگو ساری توحید پر ہوگی، اللہ کے وجود پر بحث نہیں ہوگی. کیوں؟ اسی لیے تو کہا قل، کہہ دو، ہو اللہ، وہ اللہ. وہ کا اشارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی تصور اور عقیدہ موجود ہو. نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ کے ہونے پر یہ دلیل ہے اور وہ یہ جو دلیلیں رکھتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. نہیں، وہ اللہ، وہ. اچھا، یہاں قل اور ہوا اور اللہ اور احد پر مجھے اجازت دیں کہ ہم آئندہ کے دنوں میں بات کریں. آج صرف ان بچوں اور کمسن اور ہمسن ساتھیوں کے لیے، بزرگوں سے دعا دینے کے لیے وجود خدا پر کچھ دیر ہم غور کریں، جس پر اللہ نے آیت ہی نازل نہیں کی. اللہ ہے، اللہ کے ہونا، اللہ کے ہونے کی بحث، گفتگو، تصور ہر ایک کی عقل اور اس کے علم پر اللہ نے چھوڑ دیا. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اس مجمع میں اگر 1000 آدمی ہو، اگر دنیا میں مثال اتنے ارب انسان ہو، تو جتنے ارب انسان ہیں ہر ایک کا علم اللہ کے وجود پر علیحدہ علیحدہ دلیل ہے. اسی مجمع میں ہر شخص اللہ ہے پر علیحدہ بات کرے گا. جتنا چاہوں گا تھوڑا سا خون جگر والا مضمون ہے آج کا. وہ جوان، وہ بھائی، وہ عزیز، وہ بزرگ، وہ خاتون، ہر ایک سے آپ بات کیجئے. اس کے پاس وہ دلیل ہے، اللہ ہے، اس کے پاس وہ دلیل، اس کے پاس وہ دلیل، اس کے پاس وہ دلیل. ہر ایک کی دلیل علیحدہ ہے. کوئی دنیا میں آپ کو مل جائے تو مجھے دکھائیے کہ جو اللہ ہے پر منکر، وہ جو بت پرست ہیں، وہ جو صنم پرست ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو تحریے ہیں، جو ملحد ہیں، وہ بھی اللہ کا انکار نہیں کر رہے. وہ اور بات ہے کہ ان کا اللہ اتنا لولا لنگڑا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. بہت دیر آپ اور میری چھوٹی اور معمولی دلیلوں کے آگے بھی ٹک نہیں پاتا. میں جب اسے رد کرنا چاہوں، آپ جب اسے رد کرنا چاہیں، تو ہماری دلیلوں پر ان کا اللہ گر پڑتا ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لفظ میں نے ایسا نہیں کہا. یہ انہی اللہ کے بارے میں لولا لنگڑا میں نے کہا ہے جنہیں علی بن ابی طالب ایک اشارے سے گراتے رہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. جن کی بے ساکیوں کے بارے میں یہ تصور کر لے میرے کمسن ساتھی، وہ ایسے لولے لنگڑے اللہ، وہ صنموں کی صورت میں، وہ درختوں کی صورت میں، وہ ستارے کی صورت میں، وہ چاند کی صورت میں، وہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو مورتیاں بنانے کی صورت میں اتنے لولے لنگڑے ہیں کہ ایک لمحہ نہیں لگتا انہیں گرانے میں. یہ سارے الہ جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا عیب بھی تو یہی ہے، ان کا سب سے بڑا عیب یہی تو ہے کہ یہ بنائے جاتے ہیں تب مانے جاتے ہیں. انہیں بنایا جائے گا، تراشا جائے گا، انہیں سنوارا جائے گا اور پھر انہیں فیکٹریوں میں بنایا جاتا ہے. یعنی جو فیکٹری اللہ بناتی ہو، ذرا صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. تو وہ خود معاذ اللہ کیوں نہیں ہے جو انہیں بنا رہی ہے. اور پھر تراش کر، بنا کر، سنوار کر، یہ لفظ اب میرا تو نہیں ہے، ممبر کا بھی نہیں ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، میک اپ کر کے اور انہیں پھر ایک جگہ پر لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے. یہ باطل پرستوں کا مزاج پرانا ہے کہ کسی کو سنوار کر کسی اچھی جگہ بٹھا دو اور کسی کو سنوار کر کسی اچھی جگہ بٹھانے سے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
اچھا بنائے جائیں تو بنے، بٹھائے جائیں تو بیٹھیں، مانے جائیں تو مانے جائیں۔ انہوں نے اسے بٹھایا، انہوں نے اسے مانا، انہوں نے اسے مانا، لہذا بارش برسانے والا علیحدہ بنا دیا، رزق دینے والا علیحدہ بنا دیا، موت دینے والا علیحدہ بنا دیا، تعدد الہ، جسے چاہا اللہ بنا دیا، جسے چاہا اللہ بنا دیا۔ اچھا یہ تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تھوڑا سا شعور بشر بہتر ہوا تو کہا نہیں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، بلکہ بڑی طاقت بڑا وجود اسے اللہ مانیں گے۔ لہذا سورج کو پوری زمین نور عطا کرنے، زمین کو نور عطا کرنے والا وجود سورج، اسے کہا کہ اس سے بڑا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اسے اللہ مان لیا۔ اب اتنا گہرا اسے اس پر اعتقاد ہوا کہ حضرت ابراہیم جیسے وجود کو کہنا پڑا کہ میں بھی اسے اللہ مان رہا ہوں۔ مناظرے کے پہلے دستور اور مناظرے کے پہلے اصولوں میں سے یہ ہے کہ کم سے کم خصم سے، خصم کہتے ہیں مناظرے میں مخاطب کو، خصم سے پہلے آپ اتفاق کریں، اس کے ساتھ بات کریں کہ یہ موضوع ہے بات کرنے کا، اور جب خصم سے مناظرے کا جو مخالف ہوتا ہے اس سے آپ اس کے موضوع پر اتفاق کریں تبھی تو گفتگو شروع ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا میں بھی سے اللہ مانتا ہوں، اور جب یہ سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ چلے یہ ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، ان کے کمانڈ میں، تو ایک مرتبہ جب سورج ڈوبنے لگا تو فرمایا جو ڈوب جائے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ اندر کا جو حقیقی الہ پرستی کا مزاج ہے، وہ جو صحیح اللہ کو ماننے کا جذبہ ہے، اسے جھنجھوڑا، اسے ہوشیار کیا۔ سارے بت توڑ دیے حضرت ابراہیم نے، ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی اور بڑے ہی اطمینان سے جا کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ سارا شہر تہوار منانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، واپس لوٹے تو پہلے اپنے الہوں کو، اپنے اپنے الہوں کو سلام کرنے اور خم و راست ہونے کے لیے چلے گئے۔ دیکھا تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو جتنے لوگ بھی بت خانے میں تھے، ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر سب نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے جس وقت حضرت ابراہیم نے بت توڑے ہیں جوان نہیں ہے، 70 سال کی عمر ہے، کم سے کم معاشرہ جانتا ہے کہ کام یہ جوانی کا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو اور اس کا کام جوانی والا ہو تو وہ جوان ہوتا ہے۔ جوانی کا تعلق سفید بالوں اور کالے بالوں سے نہیں ہے، حوصلے سے اور ہمت سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہنے لگے یہ ہو نہ ہو اسی جوان کا کام ہے، فتن یقال لہ ابراہیم، وہ جوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پکڑ لائے حضرت ابراہیم کو، سارا شہر اگر پکڑنے نکلے گا، ڈھونڈنے نکلے گا تو حضرت ابراہیم کو لے آئے، دربار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ نمرود کا دربار ہے، ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ اس نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے مناظرے کا فن، بات اس وقت تک کیسے روشن ہوگی جب تک کہ اپنے حقیقی اقرار تو وہ ہے نا جو انسان خود کرے۔ حضرت فرمائی اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو، اب جملہ سنے تعلیم کا، کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں چل سکتا، تو وہ یہ کیسے کرتا؟ تو حضرت نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ یہ اسماء افہم، بھائی مردوں کو اسماء افہم بولنا بھی حکم معصوم ہے، مگر ان مجلسوں کا ایک نتیجہ زندہ قوم کو اسماء افہم بولنا ہے۔ مجمع اگر افہم اور اسماء اور افہم کی منزل سے گزر جائے تو اس سے بہتر تلقین کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو یہ وجود الہی پر دلائل دیے گئے ہر ایک کی عقل کے مطابق۔ اب اس وقت کے لوگوں کی جو شعور تھا اس کے مطابق ہمیں کچھ بہتری آئی،
اور ایسا ہی ہوا، اسی مجمع سے لوگ کٹے، اسی مجمع میں سے، اسی قوم میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات، اور یہ جہاد تھا حضرت ابراہیم کا وجود الہی بنوانے کے حوالے سے۔ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق آئمہ نے دلیل وجود الہی بیان کی۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، حضرت فرمایا کرتا کیا ہے، تاکہ اس کا معیار فہم، معیار عقل سمجھے۔ اس نے کہا میرا کام صحراؤں میں سفر کرنا ہے، میں مسافر ہوں، تاجر ہوں، ایک شہر سے مال لیتا ہوں، دوسرے شہر تک پہنچاتا ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں 6 مہینے 8 مہینے سفروں میں رہتا ہوں، صحراؤں میں رہتا ہوں۔ حضرت فرمایا تیرا کام سفر کرنا ہے، صحراؤں میں رہتا ہے۔ فرمایا البارۃ تدل علی البعیر الروثۃ تدل علی الحمار، تم نے رستے میں اونٹ کی مینگنیاں دیکھی تو تمہیں ان مینگنیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تمہیں یقین نہ ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، جبکہ تمہیں اونٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ تم نے گدھے کی زیر دیکھی مگر گدھا نہیں دیکھا تھا، اور تم نے اس ریت کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے، تو تم نے اس وجود کو، گدھے کے اور اس اونٹ کے وجود کو تو نہیں دیکھا تھا، آثار کو دیکھ کر تمہیں یقین ہو گیا نا کہ یہاں سے صاحب اثر گزرا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کے آثار تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے؟ ابھی اس کی عقل تھی جتنا اس کا سمجھ کی فہم تھی، جتنی اس کی سوچ تھی، اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا۔ ایک خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے، حضرت فرمایا یہ بھی اللہ کو مانتی ہے۔ ایک ملحد حضرت سے اللہ کا انکار کر رہا تھا، حضرت فرمایا یہ بھی اللہ کو مانتی ہے۔ اسے پوچھا اللہ ہے کہنے لگی ہاں ہے، کیا دلیل جائے؟ اس نے وہ دستہ چھوڑ دیا جو چلا رہی تھی، وہ پہیا چلتے چلتے آہستہ ہونے لگا اور پھر وہاں آیا رک گیا، کہنے لگا یہی پہیا، یہی چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ حضرت فرمایا کیسے یہ دلیل ہے؟ کہا یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں، یہ اس کے لیے دلیل ہے توحید، دلیل وجود، توحید نہیں وجود۔ ایک فلسفی آ گیا امام کی خدمت میں، حضرت نے پوچھا تم کیا، تمہارا شعبہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلسفی ہوں۔ حضرت فرمایا تو فلسفی ہو تو ویسے ہی تمہارا موضوع وجود ہے، تو بتاؤ تم ہو یا نہیں؟ اب دیکھیے فلسفی سے کیسے میرے چھٹے امام اسے اللہ سمجھا ہے۔ حضرت فرمایا تم ہو یا نہیں ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں۔ حضرت فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے؟ کہنے لگا بعد میں ہوا۔ حضرت فرمایا کون سبب بنائے کہ تم ہوئے ہو؟ کہا میرے والدین۔ حضرت فرمایا والدین تمہارے ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہنے لگا بعد میں ہوئے۔ کہا کیسے ہوئے؟ کہا ان کے والدین کی وجہ سے۔ کہا تمہارے دادا دادی ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہا نہیں بعد میں ہوئے۔ حضرت نے فرمایا تم اسی طرح آگے بڑھتے رہو گے، مجبور ہو جاؤ گے کہ کسی ایک وجود کا اقرار کرو کہ جو ہمیشہ سے ہے، ورنہ فلسفے کی زبان میں اسے تسلسل کہا جاتا ہے، اور یہ تسلسل باطل ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق اللہ کا وجود اللہ ہے سمجھایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے وجود پر اگر دلیل دی ہے تو ضمناً اور ذیلاً جیسے میں نے عرض کیا، مثلاً سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں ارشاد ہوا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، بہت جلد ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کے وجود میں بتائیں گے کہ ہم ہیں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، تاکہ ان پر بیان ہو جائے، روشن ہو جائے کہ ہم ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ انسان اگر وجود الہی پر، اللہ ہے پر کوئی دلیل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے صحراؤں میں، دروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر اللہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اللہ ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اگر میں اور آپ چاہیں تو صرف اپنے اس چہرے پر غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں وجود پروردگار سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ میں سورہ مبارکہ توحید، عقیدہ توحید کے بعد میں اپنے ایک منزل میں داخل ہوا ہوں، اور مجھے موسم کی نامساعدگی کا بھی احساس ہے،
خاص طور پہ جو احباب باہر ہیں اور آپ کو بھی اس عبادت کو مکمل کرنا ہے. دیکھیے ہمارے وجود میں ایک جسم ہے. مجھے امید ہے کہ میری بات خستہ نہیں کرے گا. ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. ہم پیدائشی طور پر نہ ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، نہ انجینئر پیدا ہوئے ہیں، نہ سیاستدان پیدا ہوئے ہیں، نہ وکیل جج پیدا ہوئے ہیں، نہ عالم پیدا ہوئے ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. جنہیں پیدائشی طور پہ اللہ نے عالم بنایا ہے وہ 14 ہے. ہمارے لیے تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے ماں کے شکموں سے تمہیں اس حالت میں باہر بھیجا ہے کہ لا تعلمون شیئا. شیء ایک ذرہ، شیء ایک ذرہ، اس کا علم بھی تمہیں نہیں تھا. تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، کورے تھے، چٹے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. ہم پیدائشی طور پر اللہ کے یہاں سے کچھ نہیں لے کر آئے سوائے 3 چیزوں کے. ہم اللہ کے یہاں سے روح لے کر آئے ہیں. روح نہ لائے ہوتے تو شاید کچھ ہی دیر بعد ہمیں دبا دیا گیا ہوتا، دفنا دیا گیا. ہم اللہ کے یہاں سے بدن لے کر آئے ہیں، تبھی آج ہمارا وجود ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور اللہ کے یہاں سے ہم نفس کو لے کر آئے ہیں. جی 3 چیزیں ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے. اچھا جو چیزیں وہاں سے آئی ہیں ان کی غذاؤں کا انتظام بھی وہیں سے ہوگا. یہ نظام پروردگار ہے. اللہ جو چیز بنا کر بھیج رہا ہے اس کے سنبھالنے کا انتظام بھی وہی کرے گا. توجہ چاہوں گا، یہ ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا. ہماری صلوات پڑھے محمد والے. وہ جو بنا کر بھیج رہا ہے وہ خالق کے رشتے سے بنا کر بھیج رہا ہے، اور جو یہاں انتظام کر رہا ہے وہ ربوبیت کے رشتے سے انتظام کر رہا ہے. لہذا ہم اپنے اللہ کو صرف خالق نہیں مانتے، رب بھی مانتے ہیں. وہ ہمارا خالق بھی ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے، پال رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. لہذا وہ ہمارا رب بھی ہے اور پروردگار ہے. اب یہ رب کی بحث، اللہ نے ہمیں 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے. بدن لے کر آئے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں، روح لے کر آئے تو اس کے تقاضے ہیں، نفس لے کر آئے تو اس کے تقاضے ہیں. بدن یہی بدن جو نظر آ رہا ہے. روح اس بدن کے اندر احساسات، جذبات، تحرکات، تصورات، تصدیقات، یقینیات، علم اور علم میں اضافے کا سبب، کمالات روحانیہ پانے کا جذبہ، صلاحیت، وہ سب روح کا سبب. نفس بدن کو یعنی جسم کو اور روح کو جوڑنے کا نام ہے. روح علیحدہ مخلوق ہے اور بدن علیحدہ مخلوق ہے. جسم علیحدہ مخلوق ہے. یہ 2 علیحدہ مخلوقات ہیں. ان دونوں کو جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں نفس. بلا تشبیہ، صرف ذہن قریب کرنے کے لیے. یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے کچھ اینٹوں پر، کچھ اجزاء پر، بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر اس عمارت کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ جو جڑی ہوئی ہیں آپس میں، انہیں کس نے جوڑا ہے؟ وہ ایک مسالہ ہے جس نے 2 چیزوں کو جوڑ دیا، پھر ایک اور مسالہ ہے جس نے 2 دوسری چیزوں کو جوڑ دیا. بلا تشبیہ، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے اس طرح. روح اور بدن کو جو چیز جوڑ دے اسے نفس کہا جاتا ہے. لہذا یہ جوڑنے والی چیز جب صلاحیت کھو دیتی ہے تو یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں. اسی کو موت کہا جاتا ہے. موت کیا ہے؟ نفس کا بیچ میں سے ہٹ جانا ہے. لہذا کل نفس ذائقۃ الموت. نہ بدن کو صلوات پڑھے محمد والے، نہ بدن کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے. موت آتی ہے نفس کو. یہ اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے. آپ کی دقت، آپ کی توجہات پر ایک جملہ دیا کر رہا ہوں. نفس کو اتنا بلند کر لو کہ پھر یہ ان دونوں کو علیحدہ نہ کرنے پائے.
یعنی اگر ایسے ماحول سے انسان کو ہٹا لیا جائے جہاں نفس کی کار فرمائیاں زیادہ ہیں تو انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے. اور نفس اگر اتنا بلند ہو جائے کہ اس کا اپنا ہی نہ رہے بلکہ اپنا نفس اپنے اللہ کے ہاتھوں بیچ دے اور وہاں سے اللہ کی مرضیاں حاصل کر لے تو پھر اسے قتل تو کیا جائے گا, وہ طبعی موت دنیا سے نہیں جائے گا. لہذا ائمہ اہل بیت کو, مولا علی کو قتل کی بنیاد پر شہادت کی وجہ سے دنیا سے گئے, طبعی موت نہیں گئے. اور چار ہستیوں کو ایسے ماحول سے ہٹا لیا گیا کہ جہاں قتل کرنے والے بھی نہیں ہیں. تو آج تک کرنا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں قتل کرنے والے بھی نہ ہو اور جہاں نفس کی بلندی اتنی ہو. اگر یہی ہستیاں جو ہمارے 12 امام و 14 معصوم ہیں, یہی ہستیاں حضرت ادریس, حضرت الیاس, حضرت خضر, حضرت عیسیٰ کی طرح سے اٹھا لی گئی ہوتی اور کہیں اور ہوتی تو ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی جو ان 4 نبیوں کی کیفیت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ. تو ہمارے بدن, ہمارا جسم اصالت نہیں رکھتا ہمارے وجود کے اندر. اچھا, روح, جسم اور نفس کس چیز کو اولویت ہے, کس چیز کو اساسی حیثیت حاصل ہے؟ بدن کو, نفس کو نہیں. اصالت, اولویت روح کو حاصل ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح مجھ اللہ کا امر ہے اور بس اتنا جان لو کہ روح میرا امر ہے. ہم نے نہیں دیا ہے انہیں علم مگر بہت کم. تم میں صلاحیت اس سے زیادہ کتنی ہے؟ ہم نے زیادہ علم نہیں دیا ہے, بہت کم تمہیں علم دیا ہے. نہیں دیا گیا ہے علم الا قلیلا. روح کو اصالت حاصل ہے. جسم اور روح میں تھوڑا سا تسلی دیجئے, یہ گفتگو آگے بڑھاؤ. دل پر ایک اور صلوات کر دیجئے. اللہ جسم اور روح کے اندر عزیزان گرامی روشن فرق ہے. وہ روشن فرق کیا ہے؟ جسم جگہ گھیرتا ہے, روح جگہ نہیں گھیرتی. جسم قابل تقسیم ہے, جسم حرکت رکھتا ہے. روح حرکت نہیں رکھتی. میرا ہاتھ یہ جسم ہے یا نہیں, اور الٹا ہاتھ یہ جسم ہے, تقسیم ہو گئے نا 2 ہاتھوں میں. میرا سر, میرا دھڑ, میرے پیر یہ تقسیم ہو گئے, جسم تقسیم ہوا ہے. مگر روح تقسیم ہوئی ہے میرے بدن کہ یہ پیروں کی روح, یہ سینے کی روح. روح تو روح ہے, پورے بدن میں ایک ہی ہے. روح تقسیم نہیں ہوئی. میرا جسم جگہ گھیرتا, میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں, آپ وہاں ہیں یہاں نہیں ہیں. وہ جگہ گھیری ہوئی ہے میرے اور آپ کے جسم میں. روح جگہ گھیرتی ہے, روح جگہ نہیں گھیرتی. حرکت, میرے جسم کے اندر حرکت پائی جاتی ہے, تحرک پایا جاتا ہے. یہ اتنا سا تھا, اور بڑا ہوا 6 فٹ کا ہو گیا. یہ حرکت ہی تو ہے. اور مادے کی حرکت جوہری کو دقت چاہوں گا فلسفے کے طالب علموں کے لیے خاص طور پر. مادے کی حرکت جوہری, مادے کی 2 قسمیں, جوہر اور عرض. مادے کی حرکت جوہری کو وقت کہا جاتا ہے, وقت کی تاریخ. وقت کسے کہتے ہیں؟
وقت مادے کی حرکت کو وقت کہا جاتا ہے. مادہ جب حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت وقت کہلاتی ہے. مادے کی بنیاد پر وقت بنتا ہے. جب تک مادہ تصور میں نہیں لائیں گے وقت کا تصور نہیں ہوگا. اور جب مادہ ہی نہیں تھا تو وقت بھی نہیں تھا. جب مادی چیزیں نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا. میرا جسم حرکت رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، قابل تقسیم ہے، پھر قابل رویت ہے، نظر آتا ہے. لیکن روح کے اندر نہ تقسیم ہے، نہ حرکت ہے، نہ جگہ گھیرتی ہے. تو اب کیسے سمجھیں کہ اللہ ہے؟ اللہ پھر تھوڑا چاہوں گا ایک اور بحث میں واحد ہو. وجود کی 3 قسمیں. واجب الوجود. اچھا جو ہلکے سے اونگ لے رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے ایک سوال پڑھیں. مجھے معاف کیجیے گا، میں تو اب یہ بحث سے بیٹھا ہوں یہ تو کروں گا. یہ والی بات تو آج میں کروں گا، آپ برداشت کریں. بات ہو رہی ہے وجود الہی پر. وجود کی 3 قسمیں. واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. اب آئی گئے ہیں آپ مجلس میں تو اب تو سن کے ہی جائیں گے. واجب الوجود اس کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ جو بلا حد ہو. مولا علی کی تعریف ہے یہ. علی سے زیادہ تو اللہ کے وجود پر کسی نے دلیل ہی نہیں دی. سب سے زیادہ جو اللہ کو پہچانوانے کا کام کرنے والا وجود ہے، سب سے زیادہ جس نے اللہ کی معرفت کروائی ہے اسے علی کہا جاتا ہے. اور سید سید رضی نے بھی اپنے اوپر مہربانی فرمائی ہے. ہم پر مہربانی نہیں کر رہے. سید رضی کا جو معیار فہم اور ادب اور ان کا علم اس درجے پر تھا کہ انہوں نے مولا علی کے ان کی دانش میں جو سب سے اچھا خطبہ تھا اسے سب سے پہلے رکھ دیا. اور جسے سب سے پہلے رکھا وہ سب سے مشکل ہے. جب مانوس ہو جائیں گے تو پھر پہلا خطبہ پڑھ لیں گے. سب سے مشکل خطبہ میں جو بناتا تھا سب سے پہلے رکھ دیا سید رضی. 15 اس کے باب ہیں اور 15 خطبے ہو سکتے تھے. یعنی اگر انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو 15 حصوں میں تقسیم ہوگا مولا علی کا پہلا خطبہ. مگر سید رضی نے پہلے ہی خطبے میں وہ پہلے 15 کی 15 جو ایک ہی خطبے کے ابواب ہیں وہ پہلی جگہ پہ رکھ دیے. اور ان 15 ابواب میں جو پہلا باب ہے وہ وجود الہی پر. اس میں مولا کا یہ جملہ ہے. صلوات پڑھیں محمد. فرماتے ہیں اللہ کا وجود بلا ضد ہے، بلا ند ہے، بلا حد ہے. بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے تھوڑی گردن چلائی ہے. اللہ کا وجود بلا ضد ہے اس کا. اب یہ 3 جملوں پر ذرا غور کر لیں، پھر بات اگر ہوئی تو آگے ہوگی ورنہ دیکھیں گے. بلا ضد، اللہ کی کوئی ضد نہیں. اللہ کے وجود کو پہچاننے کے لیے مولا علی ہمیں کچھ نشانیاں دے رہے ہیں. اللہ بلا ضد ہے، اس کی کوئی ضد ہی نہیں ہے. اردو کا ضد اور ہے، عربی کا ضد اور ہے. میں عربی کی ضد میں بات کر رہا ہوں. آپ میرے ضد ہیں، میں آپ کا ضد ہوں. اردو میں آپ میری ضد نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا میں آپ کا ضد ہوں نہیں. عربی میں ضد جو مقابل میں آگے بلا ضد اللہ کا کوئی ضد ہی نہیں ہے. لاؤ کوئی اور. اگر کوئی اور اللہ کی ضد میں لے کر آؤ گے تو پھر کوئی اور نبی بھی لانا پڑے گا، کوئی اور علی بھی لانا پڑے گا، پھر کوئی اور قرآن بھی لانا پڑے گا.
پھر کوئی آسمان اور زمین دوبارہ نظر بنانے پڑیں گے، کوئی ضد ہی نہیں ہے اس کی، مولا فرمانے پلا دے ولا حد، اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حد جو ہوتی ہے، بس یہ بات میں کر کے بات کروں گا، حد جو ہوتی ہے وہ محدود، حد یہ لفظ بہت مانوس ہے۔ حد خود دلیل ہے کہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہے۔ دیکھنا چاہوں گا فلسفہ، حد یعنی اس کے بعد کچھ اور بھی ہے۔ جب اس کے بعد کسی اور وجود کو مان لیا جائے تو پھر ایک اللہ سے زیادہ اللہ ماننے کا تصور آ جائے گا۔ اگر اللہ کی حد مان لیں گے تو اس کے بعد کچھ اور ہے، وہ جو کچھ اور ہے وہ بھی تو پھر اللہ ہے، اور پھر ایک ساتھ دو اللہوں کا تصور سامنے آ جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر دو اللہ ہوتے، قرآن کہہ رہا ہے اگر دو اللہ ہوتے، اچھا وہاں بھائی جی ان کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات میں دو اللہ ہوتے، وہ بھی اللہ کے وجود پر بات نہیں ہو رہی، اللہ کی وحدانیت پر بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک اور اللہ بھی ہوتا تو پھر اس کے بھی رسول ہوتے، مولا علی گئی فرمانے، پھر اس کے بھی پورا نظام ہوتا، پھر وہ بھی کوئی سورج نکالتا، پھر وہ بھی کوئی چاند نکالتا۔ تو مولا فرمانے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ حد کا نہ ہونا اس کے وحدت الوجود کے اوپر دلیل ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ یہ نہج البلاغہ پڑھنے والوں کا مجمع ہے، یہ علی جیسے موحد کامل کے مریدوں کا مجمع ہے۔ لہذا عقیدہ توحید اگر کہیں بیان ہو تو اس کا حق اگر ہو سکتا ہے ادا ہمارے ماحول کے مطابق تو آپ ہی کے درمیان ہونا چاہیے۔ وجود الہی اور صفات پروردگار کے اس بات کو کربلا کہا جاتا ہے۔ علامہ نقل کی روح شاد ہوگی، ان کا جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، اربوں دلیلیں بناتے چلے جائیے آپ، جتنے انسان ہیں اتنی دلیلیں، اللہ کے وجود پر کم سے کم جتنے انسان ہیں اتنی دلیلیں۔ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل لکن صاحب کا جملہ، سب سے بڑی دلیل وجود الہی پر عصر عاشور حسین کا اطمینان، اطمینان قلب حسینی، یہ اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ رخساروں کی سرخی بڑھ رہی تھی مولا حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر عزیزانو امام کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کوئی ہے جسے حسین راضی کرنے آیا ہے۔ اور پھر آخری وقت میں کہ جب قربانیاں شہادتیں بڑھ گئیں اور خود تنہا ہو گئے تو جتنی ان کی تنہائی بڑھ رہی تھی اتنا ان کا قرب الہی بڑھ رہا، اور پھر اس وقت میں خاص مناجات آپ کی زبان پہ جاری ہو رہی، اللہ سے بات کر رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، کوئی گزرتا ہوا نیزہ چپ ہوتا ہے، کوئی امام حسین کو دور سے پتھر مارتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ادھر حسین کو تیر لگتا ہے، ادھر حسین کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ۔ کتنی بڑی دلیل ہے وجود الہی پر، خود وجود حسین الہی۔ اور پھر مناجات پڑھ رہے ہیں، ترکت الخلق طرا لہوال، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا اس لیے کہ مجھے تو ہی نظر آتا ہے۔ ترکت الخلق طرا لہوال، میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا، سب ناراض ہیں مجھ سے، سب مار جائے مجھے، ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے، مگر یا اللہ مجھے یہ یقین ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ ترکت الخلق طرا لہوال وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، میں اب اپنے عیال کو یتیم کر رہا ہوں۔ اَيْتَمْتُ الْعَيَالَ، میں اب یتیم کر رہا ہوں اپنے عیال کو، اپنے علی اصغر کو یتیم کر رہا ہوں، میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ طرا لہوال،
اے تب دلایانا لکھے عراق، تاکہ تیرا مجھے قرب نصیب ہو جائے، ان سب کو چھوڑ کر تیرا قرب پانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ اور حسین ابن علی کے اس عقیدہ وجود الہی کے اس بات میں زینب کبریٰ کا بڑا مقام ہے۔ شریکت الحسین جو کہلائے، بڑے اہتمام کے ساتھ لائے ہیں بہن کو۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، میں 2-4 منزلیں لوں گا، بس 2-3 منزلیں لینی ہے مجھے مسائل میں۔ برابر کی بہن ہے جناب زینب۔ جب حسین بھائی کے لاشیں پر آئی تھیں تو زینب کبریٰ سے لاشاں پہچانا نہیں جا رہا تھا، تو امام سجاد سے کہنے لگیں، بیٹا میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی تو میرے اوپر دھوپ آ گئی تھی، تو اے زین العابدین مجھے تعجب ہوا کہ یہ جو دھوپ ہے اس سے میں کیسے بچوں، کیسے میں اٹھوں اور کہاں جاؤں، تو میں نے دیکھا میرا بھائی چادر لیے کھڑا ہے، میرے اوپر دھوپ سے میرا بھائی چادر کے ذریعے سایہ ہے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ رات کے شب عاشور کے کئی مرتبہ کئی پہروں میں جناب زینب اور امام حسین کی خلوت میں گفتگو ہوئی ہے۔ صبح عاشور جب حسین اپنی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو صحرا میں تنہا 2 بہن بھائیوں کی گفتگو ہوئی ہے۔ بڑا کردار ہے جناب زینب کا۔ علی کے لیے بھی زینت اسی لیے ہے، اور ضمن عقد جناب عبداللہ سے شادی کے موقع پہ شرط بھی یہی لگائی تھی کہ جب حسین کربلا بسانے جائے تو زینب کو عبداللہ تم روکو گے نہیں، اور ایسا ہی ہوا ہے، آئی ہے میری بیوی۔ اور جب روانہ ہونے لگی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے زینب حسین مولا کی طرف سے میں مکے میں ہوں، ایک بچہ میری جانب سے اور ایک بیٹا اپنی جانب سے، حسین کے دفاع میں مصروف رکھنا۔ 1 یا 2 بیٹیاں ہیں جناب زینب کی کہ جو مدینے میں ہیں، اور یہ 2 بیٹے عون اور محمد۔ بڑے بیٹے کا نام محمد ہے، چھوٹے بیٹے کا نام عون ہے، دونوں کربلا کے میدان میں ہیں۔ ہر کچھ دیر کے بعد عزادارو آ کر کہتے ہیں امام حسین سے، ماموں ہمیں اجازت ہے، اور حسین یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اب جب تکرار کے ساتھ یہ بچے آئے تو ایک جملہ کہا، ماموں ہمیں ماں کہتی ہیں کہ اب خیمے میں نہ آنا، کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد قربانی دو گے؟ کیا قاسم کی شہادت کے بعد اپنی جانیں پیش کرو گے؟ جاؤ اپنے ماموں پہ جان قربان کرو، ابھی بھانچوں سے اجرکم اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ موسم آج ایسے ہی رہے گا اور آئندہ دنوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ ماموں اپنے بھانجوں سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، ایک مرتبہ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو زینب بی بی پیچھے کھڑی ہے۔ کہ بھائی کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا، اے زینب تیرے بچے بچ گئے، میرے حسین کی تم نے حفاظت نہیں کی، بہت روئے جناب زینب سے مل کر حسین، آواز دی عباس اور محمد کو آمادہ کرو۔ جناب عباس نے سجایا ہے محمد اور عون کو، عون اور محمد کو۔ بچے دراز قدموں کے نہیں تھے، رکابیں کاٹ کر پیروں تک رکابوں کو پہنچایا، اور امامہ باندھا اور زرہ حمائل کی اور تلوار حمائل کی اور زرہ لگائی، اور گھوڑوں پر بٹھا کر دونوں بھانجوں کو روانہ کیا۔ کیا جوہر شجاعت ہے جو عون و محمد دکھا رہے ہیں۔ اور روانہ کرتے وقت آخری مرتبہ دونوں بچوں کی پیشانیوں کا بوسہ جناب زینب نے دیا، اور یہ جملہ کہا جسے میر انیس نے 2 مصروں میں باندھا ہے، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواز علی کے ہو۔ مجمع بولے نا، یہ سپاہی بولے کہ علی کے نواسے آ گئے ہیں،
دونوں روانہ ہوئے اور کیا جنگ کے جوہر دکھائے ہیں اور محمد نے اسے انیس نے، دبیر نے، نسیم امروی نے خوب بیان کیا ہے. لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جناب زینب سے آ کر کسی بیوی نے کہا کہ دونوں بچے نہر کے قریب چلے گئے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. 2-3 جملے سن لیجئے. جب یہ خبر میری بیوی تک پہنچی تو جو اضطراب زینب کبریٰ کا تھا، فوراً آواز دے کر کہا عباس میدان میں جا کر اور محمد کو آواز لگا اور اتنا کہہ دو کہ اگر نہر پر چلے گئے ہو تو یاد رہے ماموں پیاسے ہیں، یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، خبردار تمہاری ماں دودھ نہیں بخشے گی اگر پانی پی لیا. دونوں شہزادوں کو جناب عباس نے آواز لگائی کہ ماموں ہم پیاسے ہی مریں گے. اور ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں بھانجوں نے امام حسین کو آواز دی ماموں ہماری مدد کیجئے گا. اندازہ لگائیے ایک ماموں اور بھانجوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور وہ بھی زینب کے بچے. امام مولا عباس جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، دونوں شہزادوں کو لے کر آئے. سنیں گے عزتدارو، ہر جوان کا لاشا جب آتا تھا تو اس جوان سے متعلق بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی. یہ عجیب 2 لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں. میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا زینب کبریٰ سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. یا اللہ تو نے میری قربانیاں قبول کر لی. لاکے گنج شہیدہ میں دونوں بچوں کے لاشیں رکھے. عزتدارو اون میں دم تھا تو فوراً امام حسین نے فرمایا زینب کو بلاؤ، اون اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے. جناب زینب آئی، حضرت محمد کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت اون میں ابھی دم باقی ہے. ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی پا کر حضرت اون نے آنکھیں کھولی. 2 ہی جملے کہے، اس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. جو رونے آئے ہیں، جو رو رہے ہیں، ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا. 2 جملے حضرت اون نے کہا ہے. ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اے اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں تم ہم سے راضی ہو؟ اور دوسرا جملہ اون نے یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا آپ کے بچوں نے حسین پر اپنی جانیں. پیدا
فدا ہونے کی ٹھانے ہوئے دونوں ماں پہ فدا ہونے کی ٹھانے ہوئے دونوں حق کے لیے مرنا ہے یہ جانے ہوئے دونوں حق کے لیے مرنا ہے یہ جانے ہوئے دونوں تلواروں میں گھستے گئے رومان ہمارے ماں پہ فدا ہو گئے غیرت کے دلہے ماں پہ فدا ہو گئے غیرت کے دلہے بالوں کی لٹے شانوں پہ لہرائی ہوئی تھی بالوں کی لٹے شانوں پہ لہرائی ہوئی تھی باطل سے الجھ پڑنے کو لٹکائی ہوئی تھی باطل سے الجھ پڑنے کو لٹکائی ہوئی تھی کرار کے تیور کی جھلک آئی ہوئی تھی کرار کے تیور کی جھلک آئی ہوئی تھی بالخیال کا دلاتے ہیں چتمن کے اشارے مانگوں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے مانگوں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے مرنے پہ کمر باندھے ہوئے دونوں برادر مرنے پہ کمر باندھے ہوئے دونوں برادر تیروں کے مقابل کبھی تلواروں کی لٹکر تیروں کے مقابل کبھی تلواروں کی لٹکر ہو گئے مولان وہ بچے ہوئے تیور وہ بدلے ہوئے دشمن کو جلاتے ہوئے تیغوں کے شرارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے بس اتنی سی مولا ستم یادوں نے پائے اتنی سی مولا ستم یادوں نے پائے میرے کی علی پشت محمد پہ لگائے میرے کی علی پشت محمد پہ لگائے اس وقت سلا سینے سے باہر نکل آئے اس وقت سلا سینے سے باہر نکل آئے چلائے کہ لو ہم تو چلے خلف سے بھائی ماں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے ماں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے پڑھنے لگی معصوموں پہ تلوار پڑھنے لگی معصوموں پہ تلوار کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امامے ہوئے گلنار کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امامے ہوئے گلنار جب چھاتیوں سے ہوتی تھی نیزوں کی انفار جب چھاتیوں سے ہوتی تھی نیزوں کی انفار تن تن کے وہ کہتے تھے کہ یا حیدر قرار ماں پہ فدا ہو گئے دلہے ماں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے شہنشاہوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے آئے شہنشاہوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے آئے دونوں کو اب آخری اڑائے ہوئے آئے دونوں کو اب آخری اڑائے ہوئے آئے آنسور غیر گھر پہ بہاتے ہوئے آئے آنسور غیر گھر پہ بہاتے ہوئے آئے زینب کے قریب کر کو جھکائے ہوئے آئے ماں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے ماں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلہے أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصائب جدي الحسين
أجركم على الله يا إمام الزمان. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى سيد الشباب لأهل الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بالفداء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحاديث مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء، خصوصا أبا الفضل العباس وعلى علي الشهيدين، علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وهاني بن عروة وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا عسير الأعداء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.